کبھی آپ نے ایک خزانے کے اندر ایک اور خزانے کے بارے میں سنا ہے؟ قیمتی پتھروں، ہیرے جواہرات اور بے تحاشا سونے سے بھرا خزانہ۔ آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن ایسا خزانہ حقیقت میں ہے جو اس کائنات کے سائز سے بڑا ہے۔ اور اس سے بھی حیرانی کی بات کہ اس خزانے کے اندر ایک اور خزانہ ایسا ہے جو کائنات سے بڑے۔ اس خزانے کی اصل خوبصورتی ہے یہ خزانہ سونے جواہرات کا نہیں بلکہ لفظوں کا خزانہ ہے۔ جن الفاظ میں دو الفاظ ایسے ہیں جنہیں اگر آپ دل سے کہو گے کہ اللہ تمہاری زندگی کے ہر دروازے کو کھول دے گا، آپ کو زندگی میں دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور زندگی میں سکون ہوگا۔ سورہ فاتحہ ایسی سورت جس کے اندر ہیرے جواہرات سے قیمتی راز چھپے ہیں، اور اسی سورت کے اندر دو لفظوں کا ایک اور قیمتی خزانہ ہے جو آپ کی زندگی چینج کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں سورہ فاتحہ ایک معجزہ تھا۔ مریض اس کے ذریعے شفا پاتے تھے، اور آج بھی جو کوئی اس کو دل سے پڑھتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام الفاتحہ ہے، یعنی کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ اس صورت کے اندر انسان کے نفس پر اثر انداز ہونے والے دو پاورفل الفاظ ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جن پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ محض ایک آیت نہیں بلکہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جس نے کائنات کو باندھ رکھا ہے، ایک ایسا جملہ جسے اگر دل سے پڑھ لیا جائے تو زندگی کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ آئیے آج ہم قرآن اور سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ کے پیچھے کائناتی حقیقت کیا ہے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ الفاظ صرف آواز ہیں، اصل طاقت ان کے معنی میں ہے۔ جب یہ معنی دل میں اتر جاتے ہیں تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے، احساسات بدل جاتے ہیں، اور احساسات بدلے تو شخصیت بدل جاتی ہے، اور جب شخصیت بدلتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے شفا اور ہدایت کہا۔ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد تو اس کا مطلب ہے یا اللہ، میں اپنی رہنمائی، اپنی طاقت، اپنی محبت صرف تجھ سے لیتا ہوں۔ اب میرا سہارا نہ لوگ ہے، نہ مال ہے، نہ حالات، بس تو ہی ہے۔ یہ جملہ دراصل ایک کائناتی فارمولہ ہے۔ جیسے زمین سورج کے بغیر اپنے مدار سے ہٹ جائے تو تباہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی انسان جب اللہ کے بغیر جیتا ہے تو اس کی زندگی بکھر جاتی ہے۔ جدید نیورو سائنس کہتی ہے کہ دماغ کا وہی مرکز ڈومینیٹ کرتا ہے جس پر سب سے زیادہ فوکس ہو۔ اگر فوکس بکھرا ہوا ہو تو انسان انزائٹی، ڈپریشن اور فیلئر کا شکار ہوتا ہے، لیکن اگر فوکس ایک ون سورس پر ہو تو دماغ پرسکون اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایاک نعبد دراصل انسان کے دماغ کو ایک ہی مرکز پر فوکس کرنا سکھاتا ہے۔ اگر انسان صرف ایک مرکز کو مان لے، یعنی توحید، تو دماغ اور دل کے اندرونی تضادات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان زیادہ پرسکون، فوکسڈ اور کامیاب بن جاتا ہے۔ اس کو کوگنیٹو کنسسٹنسی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی حیثیت کو دنیاوی چیزوں سے جوڑتے ہیں، جب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اچھا محسوس کرتے ہیں، اور جب خالی ہو تو برا لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت اللہ سے ہے، دنیا سے نہیں۔ اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو چاہے نقصان ہو یا فائدہ، تمہارا دل مطمئن رہتا ہے۔ عبادت صرف نماز یا روزہ نہیں بلکہ ہر لمحہ، ہر حالت میں دل کو اللہ سے جوڑنا عبادت ہے، چاہے بیماری ہو یا خوشحالی۔ اگر تمہارا سہارا اللہ ہے تو تمہارے دل میں سکون اور محبت آ جائے گی۔ جدید سائنس بھی بتاتی ہے کہ دل کے جذبات جینز پر اثر ڈالتے ہیں اور یہ جسمانی صحت کو بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شفا دیتا ہے۔ پھر جب تم کہتے ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہو تم اصل میں اللہ کو دیکھتے ہو۔ تنخواہ ملی تو اللہ کو دیکھو، نہ کہ صرف پے چیک کو۔ مال کم ہوا تو بھی اللہ کی حکمت کو دیکھو، اور ہر حال میں اللہ کو دیکھنا ہی اصل توحید ہے۔ یہ جملہ انسان کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے جوڑتا ہے، اور نتائج کا اصل سر چشمہ صرف اللہ ہے، باقی سب اسباب ہیں۔
मगर फैसला कुन कुव्वत वही है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि कायनात में हर जर्रा एक एनर्जी फील्ड के ताबे है। इंसान जब दुआ या यकीन के साथ मदद मांगता है तो वो अपने आप को उस इन्फिनिट एनर्जी से कनेक्ट कर लेता है। प्लेसिबो इफेक्ट भी यही राज खोलता है कि अगर इंसान यकीन कर ले कि शिफा मिलेगी तो उसके जिस्म में ऐसी बायोकेमिकल तब्दीलियां आती हैं जो वाकई शिफा लेकर आती हैं। इय्याक नस्तईन दरअसल एक कॉस्मिक कनेक्शन है। जैसे मोबाइल सिग्नल्स के बगैर डेड है, वैसे ही इंसान अल्लाह से ताल्लुक के बगैर बेजान है। सोचें, जब आप ये कहते हो कि इय्याक नअबुदु तो तुम ऐलान कर रहे हो कि अब तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह है, और जब तुम कहते हो इय्याक नस्तईन तो तुम अपने दिल को अल्लाह की ताकत के साथ जोड़ रहे हो। ये एक ऐसा राज है जिसने औलियाउल्लाह को खौफ से बहादुरी में बदल दिया, जिसने गुलामों को बादशाह बना दिया, जिसने बीमार को शिफा दी और कमजोर को ताकतवर कर दिया। बस शर्त यह है कि तुम इन्हें दिल से अदा करो, फिर देखना कि जिंदगी के दरवाजे किस तरह तुम्हारे लिए खुलते हैं। ये पूरी सूरत 7 आयात पर एक इंतहाई परफेक्ट अंदाज से नाजिल की गई थी, और इसीलिए ये नंबर 7 हर इंसान की जिंदगी में एक खास अहमियत का हासिल नंबर समझा जाता है। जैसे 7 आसमान, 7 जमीन, 7 जन्नत, 7 जहन्नम, काबा के गिर्द 7 चक्कर, 7 बरे आजम, हफ्ते में 7 दिन, नमाज में जिस्म के 7 हिस्सों का इस्तेमाल, यानी मुंह, 2 हाथ, 2 पाँव और दोनों घुटने। कुरान में जहन्नम के 7 दरवाजों का जिक्र 77 मरतबा आया, यानी 11 ज़रब 7। कुरान अरबी में नाजिल हुआ जिसमें हुरूफ की तादाद 28 है, और ये नंबर 4 ज़रब 7 का हासिल है। अब इन 28 हुरूफ में 7 हुरूफ ऐसे हैं जो सूरह फातिहा में इस्तेमाल नहीं हुए, और वो अल्फाज ये हैं। मतलब सूरह फातिहा में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ की तादाद 21 बनती है, जो एक बार फिर 3 ज़रब 7 का हासिल है। अल्लाह के नाम में आने वाले हुरूफ यानी अलिफ, लाम और हा 49 बार इस सूरत में रिपीट हुए, जो 7 ज़रब 7 का हासिल है। नंबर्स के इन राजों की लिस्ट काफी लंबी है, जिस पर पहले ही एक वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन असल मौजू इसमें मौजूद ये 2 अल्फाज हैं जिसे दिल से पढ़ने पर आपकी जिंदगी मुकम्मल बदल सकती है। सूरह फातिहा को दिल से पढ़ो। जब तुम इसके मानी को दिल में बिठा लोगे तो जिंदगी के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। जॉब, रिश्ता, बीमारी, रिज़्क, जो भी रुकावट हो अल्लाह के हुक्म से खुलने लगेगी। अल्लाह कहता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को ना बदलें। अपनी अंदरूनी दुनिया यानी इनर किंगडम को कुरान मजीद के जरिए बदलो, फिर तुम्हारी बैरूनी जिंदगी भी बदल जाएगी। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।